صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ اور اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا ان کو نقصان پہنچانے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کے نفع کی طلب میں کرتے ہیں تو انہیں کب کی موت آ چکی ہوتی۔ لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس دنیا کے اندر صرف واحد اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر ایک قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ اگر میرے علم میں نہیں ہے نا تو یہ میری کوتاہی ہے، ورنہ آپ کہیں کہ زندگی کا یہ پہلو ہے، آپ کے کسی کے بھی چھوٹے سے لے کے بڑے تک کسی کے ذہن میں کبھی بھی خیال آ جائے آپ اس فقیر کے پاس آئیں، میں ایک چھوٹا سا دین کا طالب علم ہوں، میں آپ کے زندگی کے ہر شعبے پر قرآن و حدیث سے رہنمائی میں آپ کو پیش کروں گا۔ آج ہم گمراہی کی طرف جو زیادہ جا رہے ہیں اس کا سبب صرف اور صرف دین سے لا علمی ہے۔ اب جو آج کل وہ نا کل سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا جی جس نے ہمارے ملک کے چیف آف آرمی سٹاف کو اس نے کہا بڑا گھٹیا اور ذلیل آدمی۔ میں نے کہا اللہ کے نیک بندے، ایک تو اپنے ساتھ مذہبی سکالر لگا رہا ہے اور دوسرا یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، خوف خدا کر یار۔ کوئی عام بندہ کہے، جاہل آدمی کہے تو سمجھ میں آتی ہے، تو اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھوا رہا ہے، مذہبی سکالر لکھوا رہا ہے اور کیا الفاظ بیان کر رہا ہے، خوف خدا کر۔ اس نے کہا جناب میں نے بالکل عین قرآن و حدیث کے مطابق بات کی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میری زندگی کا کوئی اور دوسرا اصول ہے ہی نہیں، ایک ہی اصول ہے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی۔ پورا پھر میں نے ایک پورا مضمون لکھا اور اس کو پھر میں نے پیش کیا کہ جناب جو آپ کا نظریہ ہے وہ بالکل غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یہ رہنمائی۔ اس کو بیچارے کو پھر غصہ آ گیا بڑا شدید غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو نہیں علم تو الگ بات ہے، آپ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا ہے یہ غلط ہے، تو آپ اس کا ثبوت پیش کر دیں، میں آپ کو ثبوت پیش کر دوں۔ اب ہماری زندگی کا یہ لمحات کہ ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، ہم ان کو ذلیل کہتے ہیں، گھٹیا کہتے ہیں، ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی؟ یہ بہت بڑا پہلو ہے قبلہ، زندگی کا بہت بڑا پہلو ہے۔ اب یہاں پر آپ اندازہ کیجیے، سب سے پہلے میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا جی نے فرمایا، حضرت امام مجاہد نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد پر غضبناک ہو تو ان کے خلاف دعا نہ کرے، بد دعا نہ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ ان کو برکت نہ دے، اے اللہ ان پر لعنت فرما، اور نہ اگر اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی تو وہ ان کو ہلاک کر دے گا، یعنی باپ کی بد دعا سے ہی اولاد ہلاک ہو جائے گی۔ دوسرا حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 3009 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بوات کی جنگ میں گئے۔ آپ جو کہتے ہیں مجدی بن عمرو جوہنی کو ڈھونڈتے رہے کہ ایک اونٹ پر ہم 5-7 آدمی باری باری بیٹھتے تھے، ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا، اونٹ نے اس کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہوا، پھر اس کو چلانے لگا، اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی، یعنی 5 بندے 7 بندے حضور نے جب غزوہ بوات کی طرف آپ گئے تو ظاہر بات ہے سواریاں پوری نہیں تھیں، حضور نے 5 بندے 7 بندے، بھئی اس اونٹ کے اوپر 5 بندے ہو جاؤ، اس پر 6 ہو جاؤ، اس پر 7 ہو جاؤ، اتنا راستہ تم چلو گے، اتنا راستہ تم چلو گے، اتنا راستہ تم چلو گے۔ وہ کہتے جب یہ شخص بیٹھا تو
اونٹ نے سرکشی کی، ظاہر بات ہے وہ جانور ہے، کسی ٹائم بھی بدک سکتا ہے، وہ بدکا تو اس نے کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے، اونٹ پر اس نے لعنت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹ پر لعنت کرنے والا کون ہے بھائی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ کسی ملعون جانور کو نہ رکھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساعت ہو جس میں اللہ تعالیٰ کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں کہ جانور پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ اب قرآن پاک میں چند ایسے مقامات ہیں جن سے ہمیں مثلا بعض ہمارے جو استعمال ہوتا ہے اللہ تجھے تباہ کرے، برباد کرے، تیرا کھانا خراب ہو جائے، یہ بد دعائیں ہم کرتے ہیں، یہ بھی بالکل جائز نہیں۔ ہاں کس وقت جائز ہے؟ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ جس وقت تمام کے تمام گمراہ ہو جائیں، فاجر ہو جائیں، نہ شکرے ہو جائیں، جب سارے اللہ کے باغی ہو جائیں تو پھر ان کے لیے بد دعا کرنا۔ بھائی نوح علیہ السلام نے کتنی دیر تبلیغ کی؟ 950 سال، 950 سال سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں نہ سمجھ میں آئی۔ اب اللہ کے نبی کی تبلیغ کتنی سچی تبلیغ ہے، اخلاص کے ساتھ، نہیں مانے اللہ کے۔ اب یہاں پر کہ جو قوم انتہائی ظالم اور فاسق اور جس کی اصلاح کی کوئی امید ہی نہ ہو، اس کے لیے جو ہے لعنت کرنا، بد دعا کرنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اب ایک ایسا مقام آیا جہاں پر فرمایا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے، اور بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر سورہ ممتحنہ کی ان آیات مقدسات یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی سٹیج کیا ہے۔ پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ بد دعا نہ کریں، آپ ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ پہلی سٹیج ہمیں یہ بتایا، پہلے حضور نے منع کیا کہ نہیں کرو بھائی، نہیں کرو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی پر لعنت نہ کرو۔ دوسری سٹیج قرآن نے ہمیں کیا بتائی؟ دوسری سٹیج یہ ہے کہ کرنی ہے نا تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ تیسری سٹیج ہمیں کیا بتایا؟ تیسری سٹیج یہ آئی کہ جب بالکل بندہ نا امید ہو جائے کہ اس سے تو اب کوئی خیر کی توقع ہے ہی نہیں، پھر اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہوگا۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم الا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ تم اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وقت آ جائے جب دعا قبول ہوتی ہے اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے، یعنی بندے کی اپنی بد دعا اپنے آپ کو ہی برباد کر دے۔ اچھا جی، میرے آقا جی علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، اب یہ جو دور حاضر کے اندر ہم حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، ہاں جی، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیے گا، علی پارٹی والے دی ایسی دی تیسی، وہ فلانی دا فلانی دا فلانی دا، وہ فلانا فلانا، انہیں انج کر دیتا، انہیں انج کر دیتا، انہیں انج کر دیتا تو انج ہو گیا۔ یعنی گالیوں کے، بلنڈروں کے، یہ گندی سیاست، گالی گلوچ والی سیاست جو آج کی سیاست ہے، ایسے حکمرانوں کے بارے میں آقا جی کا فرمان۔ میں نے آپ کو عرض کیا کوئی زندگی کا پہلو اسلام نے تہی دامن نہیں چھوڑا۔ اچھا جی، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہ سیکون بعدی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا جی نے فرمایا انہ سیکون بعدی امراء یموت القلب علیہم فلا تسبوا ولا تدعوا علیہم فانہ اذا ظلموا فانما یظلمون انفسهم۔ میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جن کے ظلم سے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ طبرانی شریف کے حدیث ہے، حضور نے کیا کہا؟ میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جن کے ظلم کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر آقا جی نے فرمایا لیکن تم انہیں گالی مت دو،
تم انہیں گالی مت دو اور ان کے خلاف بد دعا مت کرو، کیونکہ اگر وہ ظلم کریں گے تو در حقیقت وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کریں گے۔ اب اس سے بڑا واضح فرمان ہے، بھئی جو برا کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سلیم صاحب وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے نا۔ میں اگر گالی نکالوں گا تو حضور میری گالی نکالنے کا کیا آپ کو سزا ملے گی، یا آپ لوگوں کی گالی نکالنے کی مجھے سزا ملے گی؟ میرا شر جتنی دور تک پہنچے گا اتنی دور تک پھینٹی سزا عذاب میرے اوپر ہی آئے گا۔ ایک وہ بندہ، ایک وہ حکمران، ایک وہ لیڈر جو نہ مجھے جانتا ہے، نہ میرے باپ کو جانتا ہے، نہ میری نسل کو جانتا ہے، میرے خاندان کو، کسی کو بھی نہیں جانتا، اس کی حمایت کے اندر میں ایک دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچا رہا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا، اس کے باپ کو میں نہیں جانتا، اس کی نسل کو، خاندان کو نہیں جانتا، جس کے ساتھ میں اٹھا نہیں، بیٹھا نہیں، کھایا نہیں، پیا نہیں، میں اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ سارے مفاد وہ لے گئے، جتنے بھی معاملات تھے انہوں نے کیے، بیچ میں اعتراض کر کے ایک کی سائڈ لے کے دوسروں کو برا کہہ کے میں وہاں پر ذلیل و رسوا ہو گیا، عذاب کا مستحق بن گیا۔ تو پھر میں کیوں نہ ایسے لیڈر کے پیچھے چلوں جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں جب ایک مرتبہ کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو میرا نام، میرے باپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ جمعے کا دن ہو تو آقا جی فرماتے ہیں پھر ڈائریکٹ فرشتے میری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں، میری بارگاہ میں وہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی قبر میں کوئی آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، قبر میں جب سوال کیے جائیں گے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا۔ تو وہاں پر جس لیڈر نے مجھے آ کے بچانا ہے، شفاعت کے بارے میں کیا آپ نے سنا ہے؟ جو جہنم میں چلے جائیں گے ایمان والے مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو ان کی شفاعت کون کرے گا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب حضور شفاعت کر کے ان کو لے کے آئیں گے، ایمان سے بتاؤ پھر ہمارے منہ میں کیا گیا؟ ہم تو برباد ہو گئے۔ پھر میرے آقا جی پھر جو شرعی حکم ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ اچھا جی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں سے یہ قرآن کی آیہ مبارکہ جو ہے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ کیا بتا رہی؟ جن لوگوں نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ میرے آقا جی نے کیا کہا؟ یہ کام نہیں کرنا، تو میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ ایمان سے بتائیں، میں آپ کو مزہ دے رہا ہوں، خوش کر رہا ہوں؟ میں نے تو آپ کو تکلیف پہنچائی نا، میں نے اللہ رسول کو تکلیف پہنچائی، تو جب اللہ رسول کو تکلیف میں نے پہنچائی میرے اوپر رحمت تو نہیں برس رہی۔ دیکھیں، میں ایک طالب علم آدمی ہوں، میں ایک ان پڑھ جاہل قسم کا آدمی ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں زندگی کے تجربات۔ اگر میری بات آپ کو صحیح نہیں لگتی آپ میرے اوپر اعتراض کریں، لیکن اعتراض قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے۔ میں جس طرح آپ کو پیش کر رہا ہوں نا جی، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان، اس طرح اعتراض کا جواب ہو۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اعتراض برائے اصلاح، اعتراض برائے فساد نہیں۔ وہ ایک نا جی فنکار آدمی تھا، اگر یہ کھلا اجازت دے دی جائے کہ آپ کا جس کا دل کرے جیسے مرضی کرو، تو پھر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ایک فنکار آدمی، اس نے کہا کہ میں نا یار اتنی دیر سے فنکاری کر رہا ہوں، مصور ہوں میں، بڑا زبردست تصویر ساز ہوں، تو میں کیوں نہ آج اپنا فن ذرا آزماؤں۔ اس نے ایک بڑی خوبصورت سی تصویر بنائی، چوک میں لٹکا دی، نیچے اس نے نوٹ لکھ دیا کہ اس کے اندر جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کر دیں، اس تصویر میں جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کر۔ اگلے دن جب وہ آیا تو وہ تصویر جو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین تصویر بنائی تھی، اس کے اوپر 150 نشان لگے ہوئے، دائرے لگے ہوئے۔
یہاں سے بھی غلط ہے، یہاں سے بھی غلط ہے، یہاں سے بھی غلط ہے، یہاں سے بھی غلط ہے. وہ بیچارہ نا دل برداشتہ ہو گیا، بہت ہی غمزدہ ہو گیا. اس بندے سے کہا کہ یار اصل میں بات یہ ہے آپ کے فنکار ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے جو یہ کہا نا کہ جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ جملہ غلط تھا. اب ایسا کرو جو تمہاری زندگی کی سب سے گھٹیا ترین تصویر ہے نا وہ لے کے آؤ، نیچے لکھو جو غلطی ہے اس کو درست کر دیں، جو غلطی ہے اس کو درست کر دیں. اب بہترین تصویر لگائی، 150 انگلی آ گئی، یہاں پہ بھی غلطی، یہاں پہ بھی غلطی. اب گھٹیا ترین تصویر آئی جسے بچہ بھی جس سے اچھی بنا لے، وہ لکھ کے اس نے لکھا کہ جو غلطی ہے اس کو درست کر دیں، اس کی اصلاح کر دیں. کسی ایک نے بھی 7 دن تک اس تصویر کو ہاتھ نہیں لگایا. اسی لیے آپ مجھ پر اعتراض کریں، بالکل کریں. اب بالکل مجھے بتائیں، میں سر تسلیم خم کروں گا، لیکن شرط ایک ہی ہے، جس طرح میں آپ کو قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں آپ مجھے اس طرح قرآن و حدیث پیش کریں. باقی جتنے منہ اتنی زبانیں. اعتراضات کو نہیں روکا جا سکتا. اس کائنات میں سب سے سچی ذات کون سی ہے؟ سب سے سچی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات. ایمان سے بتاؤ یہ سارے انڈیا والے اللہ کو گالی نہیں دیتے؟ سارے انبیاء مخلوقات میں سب سے سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ کسی نبی نے جھوٹ بولا ہے زندگی میں؟ جو یہ کہے نبی جھوٹا ہوتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر آج بھی یہ فرانسیسی کتے، میں یہ گالی بیچارہ کتا بھی مجھے کہتا ہوگا کس کے ساتھ ملا دیے مجھے. ہاں جی، وہ کتے بھی تو احترام کرتے ہیں نا جی اللہ کے نبیوں کا. لیکن یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے جی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. 14 صدیاں بعد بھی حضور کے خاکے بناتے ہیں، حضور کے خلاف وہ لکھتے ہیں. اب ایمان سے بتائیے گا، اب حضور سے سچی ذات کہاں سے لے کے آئیں آپ کے سامنے؟ اگر ہم کھلا کو اجازت دیں نا آپ کریں اعتراض، بالکل کریں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن بشرطے قرآن و حدیث سامنے. پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا الابذی. مومن تانا زن، لعنت کرنے والا اور فاحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اور میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا آپ کے فرمان کے مطابق، سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر کے قریب ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث. آج آپ دیکھیے، آپ ماشاءاللہ سارے فیس بک بھی چلاتے ہیں اور دیگر سوشل میڈیا بھی چلاتے ہیں. ہاں جی، وہاں پر آپ جب کھول کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر تو سارے علم کے پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں. اعتراض، گالیاں، فلانے نے انج کر دیتا، فلانے نے انج کر دیتا، فلانے نے انج کر دیتا. یہ تمام کے تمام حضرت اس وقت ہمیں ان پہلوؤں کے اوپر ضرورت ہے توجہ دینے کی، ورنہ یہ جو ہماری نسل برباد ہو گئی ہے نا، میں کہتا ہوں حضرت آگے آنے والی نسل اس سے 2 نمبر آگے ہوگی، پیچھے نہیں ہوگی. آج اگر ہم نے قابو نہ کیا تو پھر یاد رکھیے خرابی اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی. آج ہم جو بیٹھ کے سن رہے ہیں کل کو ہمارا دل بھی نہیں کرے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.